کہانی نیا رشتہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں کہانی یہاں پر پہنچی تھی جہاں پہ جان اور شاہو کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے آگے سٹوری کچھ ایسے چلتی ہے۔ جان اس عجیب و غریب غار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بہت تنگ سا غار تھا اور آس پاس کی چٹانوں کو دیکھ کے یوں لگنے لگا کہ جیسے کسی نے نہایت مہارت سے انہیں تراشا ہو۔ نہایت نوکدار کسی چھرے کی محنت ذرا سی بے احتیاطی موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی اور وہ پتھر جسم سے آر پار ہو سکتے تھے۔ جان اس سفید فام کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سب سے زیادہ حیرانگی اسے ان سیاہ فاموں کو دیکھ کر ہوئی جو اپنے اس قصبے کے کرتا دھرتا تھے جہاں جونس کی رہائش تھی۔ جونس کو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہوا۔ وہ احتیاط سے ان کے پیچھے چلتا گیا۔ وہ اس غار تک پہنچا۔ جب وہ لوگ اس غار میں جا کر غائب ہو گئے تو جون بھی آہستگی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے آگے روشنی نظر آئی۔ یقیناً غار ختم ہو چکا تھا۔ جونس نے سوچا۔ کچھ انہونی ہونے کا احساس اس کی رگوں پہ سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ خوف سے نہیں بلکہ جوش سے۔ غار کا دہانا ختم ہو چکا تھا اور آگے کا منظر نہایت ہولناک تھا۔ وہ سب ایک مردہ ہاتھی کے پاس کھڑے تھے جو نہایت اونچی ڈیڑھ ڈول کا تھا۔ اس کے سفید دانت دھوپ میں خوب چمک رہے تھے اور اسی دانت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ادھر آئے تھے۔ اور سب سے زیادہ دکھ جس بات نے جونس کو پہنچایا وہ یہ تھی کہ وہ ہاتھی قدرتی موت نہیں مرا تھا بلکہ اسے گولوں سے مارا گیا تھا۔ ہاتھی کے سر سے بہتا خون اس بات کا گواہ تھا۔ غیر قانونی شکار ہاتھی کے دانت کھیل لے۔ جون صدمے کے زیر سر کھڑا رہ گیا۔ اسے کیوں معلوم نہ ہو سکا ان سب کا؟ اس نے فرائض میں کوتاہی برتی یا وہ لوگ حد سے زیادہ محتاط تھے؟ اس بات پر کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا بلکہ ان کے خلاف فوری کچھ کرنا تھا تاکہ وہ ہاتھی کے دانت کے حصول کے لیے ان معصوم جانوروں کا شکار نہ کریں۔ جون اس وقت تو واپس آ گیا کیونکہ فی الحال وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بعد کے لیے وہ اچھی طرح سوچنا چاہتا تھا۔ ان دنوں شاہو امید سے تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ خوش تو جون بھی تھا لیکن اس کا ذہن مسلسل انہی چوروں کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاہو کے استفاد پر اس نے ساری بات اسے بتا دی اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی۔ شاہو خوفزدہ سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کسی قیمت پہ بھی جونس کو کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے مزاج کو بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ فرائض ہر حال میں پورے کرنے والا ہے۔ وہ اپنے قبیلے والوں کی سرشت سے بھی واقف تھی کہ وہ اپنا بدلہ کسی صورت چھوڑنے والے نہیں۔ ابھی تو ان کے دل میں ان دونوں کی شادی کا غصہ تھا۔ پھر جون ان کے کام میں ٹانگ اڑاتا تو وہ اسے کسی صورت نہ بخشتے۔ وہ صرف سوچ سکتی تھی، جونس کو باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ جونس کیا کر رہا تھا شاہو کو معلوم نہیں تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ وہ ایک بچے کے والدین بن گئے تھے۔ وہ بچہ جس کا نام انہوں نے جونی واٹسن رکھا تھا۔ نامکمل سفید فام، نامکمل سیاہ فام، گندمی مائل رنگت، کڑے نقوش اسے کافی پرکشش بناتے تھے۔ جون اس بچے کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس دوران وہ ایک دو بار گھر بھی جا چکا تھا اور گھر والوں کو بھی اپنی شادی کے متعلق مطلع کر چکا تھا۔ ایک طوفان آیا اور گزر گیا۔ سب نے بے دلی سے ہی صحیح جونس کی شادی کو قبول کر لیا۔ جونس کو اپنے دونوں بیٹوں سے محبت تھی۔ دیکھیے اب 5 سال کا ہو چکا تھا اور وہ اپنے باپ سے بہت مانوس تھا، باوجود اس کے کہ جون بہت کم گھر آ پاتا۔ اس کی دوسری شادی سب کے ذہن پر محو ہونے لگی تھی کیونکہ جون نے اس کے بعد کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی۔ ہاں، اس کے بیٹے کی پیدائش کا بھی ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ جونی کی پیدائش کے بعد جون گھر نہیں جا پایا تھا۔